السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر موصوف، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم المقام حضرات، سامعین اور بچوں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ صدقہ رسول پاک کا چھوڑی مڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ آج گلشن معصوم، گلشن مالک، ہیرا پورا اتراک کے سائے نوجوان مل کر، بزرگوں نے مل کر یہ محفل سجائی ہے جو ہمارے شہر کے منتخب کرتا ایم ایل اے کے استقبال کے لیے، اور آپ سب یہاں جمع ہیں۔ مفتی صاحب آ رہے ہیں، فکر مت کرے، ابھی ہم ساتھی میں تھے گولڈن نگر میں، ہم نے وہاں خطاب کیا اور ہار اور سال پہن کر چلے آئے۔ ہم نے کہا آپ پہنیے اور آئیے، بعد میں میں پوچھتا ہوں، میرے محلے کی بات ہے۔ ابھی سردار صاحب نے ایک رکشہ گیا، پلٹ گیا، سائیکل گئی، پنجا گیا، بول رہے تھے۔ مومن پورا کے جلسے میں نے کہا تھا بیلٹ کس کے بعد تو رکشہ پلٹنے والی ہے، یا رکشہ پلٹ گیا۔ آپ دیکھیے جب اس میں سوئس میں ہے، بیلٹ کس کے بعد تو رکشہ پلٹ گیا، میں نے مومن پورا میں کہہ دیا تھا۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے شہر کے غیور مسلمانوں کا، نوجوانوں کا، میری ماں بہن بیٹیوں کا، جو مفتی محمد اسماعیل صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کا چہرہ کھل گیا ہے، الحمدللہ۔ ہم تو اول دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ میں عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، ہم جیسے ناکارہ صوفی بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ جیتیں گے، اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے، اللہ لاج رکھی۔ میں تو بے انتہا خوش ہوں، کوئی خوش رہے کیا ہے نہ رہے، مگر میں بے انتہا خوش ہوں، اور آپ بھی خوش ہیں۔ میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے 5 سال پیشتر کام کیا، یہ ہمیں خبر نہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں، فوٹو کھچایا نہیں، عوام تک اپنی بات پہنچایا نہیں، مگر اب انشاءاللہ وہ کہیں ٹکام بھی مارے گا نا، ٹکام، تو آپ تک خبر پہنچ جائے گی کہاں پر کام شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب نے کیا کام کیا، اب ہم بتائیں گے کتنا کام کرتے ہو، انشاءاللہ کام ہوگا۔ اور ہم نے بہت سن رہے کہ سامنے والے گیت پڑھ رہے ہیں، نجم پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہارا، اس لیے ہارا، اس لیے ہارا۔ خیر، میں ایک واقعہ بتا کے بیان ختم کروں گا، کیونکہ مجھے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ جس دن مفتی صاحب جیتے تھے، میں وہیں پر تھا، ساتھ میں گاڑی میں ہم ان کو لیے، اور ان کے کان میں میں بولا کوئی مسافر کر آپ ہاتھ مت بڑھائیے گا، آپ کو تکلیف ہے۔ اور ان سے میں بات کر رہا تھا اور گاڑی اچھلی میں نیچے چلا گیا تھا، مجھے تکلیف ہو، ان کو بچا رہا تھا، میں خود تکلیف میں آ گیا تھا۔ خیر، ہوتا ہے، بچانے والا ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے والا بچ جاتا ہے۔ ایک واقعہ سماعت کرنا، میں حدیث پاک کی روشنی میں، علماء بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے مت الجھو، مت الجھو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مت الجھو، اللہ کا کھلا ہوا اعلان تو سے جنگ کا ہے۔ مطلب اللہ کے محبوب بندوں سے الجھو مت،
ان سے لڑائی بول مت لو، انہیں برا مت کہو۔ اب ہم مالے گاؤں میں اسی میں رہ گئے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی۔ ارے ہم جو ہیں سو ہیں، مگر اندر کوئی کیا ہے ہمیں کیا معلوم ہے۔ اس لیے ظاہری لباس پر فتوے دینا بند کر دو۔ یہ سامنے والا جو ہے ہارا کیوں، ہم ایک واقعہ بتا کر ہار جائیں گے، آپ سمجھ جائیے گا دوبارہ کیوں ہارا بولیے گا مت۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے اوپر ابھی تک 11 فتوے آ چکے ہیں، فکر مت کرنا، اور جیب میں رکھا ہوں۔ جواب تو تم نے قائد کیوں بولا، جیب میں ہے۔ تم نے سالار کیوں بولا، جیب میں ہے۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ میرا ایمان عالم جھوٹ نہیں بولتا، وہ بھی میرے جیب میں ہے۔ بڑے بڑے فتوے ٹھپے لگ کے میرے جیب میں پڑے ہوئے، ان کو کچھ کام بچا ہی نہیں۔ بس چھٹی کا فتویٰ مفتی صاحب نے دیا، بدعت ہے۔ ہم نے کہا تو مفتی صاحب سے فتویٰ مانگنے کیوں چلا گیا؟ مفتی صاحب مکتبہ دیوبند کے ہیں تو فتویٰ مانگ کیا بولیں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے مانگ، ہم بولے کرنا چاہیے۔ مانگنے وہاں پر کیوں گیا؟ ابھی ہم سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت کے جلسے میں چلنا ہے، ہم بولے نہیں چلنا ہے۔ تم سے کہتے ہیں ہاں چلنا ہے، ابھی ہمارا مسئلہ کرا گیا، ان کا پوچھتا کہ کون سے نیت کرنا کہ نہیں کرنا۔ تو کر 11ویں، تو کر 12ویں، تو کر چھٹی، بند کر میں تماشا سب۔ ارے مالیگاؤں کا وکاس کرنا ہے، مالیگاؤں کام کرنا ہے۔ کافر اکٹھا ہو کر تلواریں نکال لیے، ہتھیار نکال لیے، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہے، خانقاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مزارات توڑے جا رہے ہیں۔ مالک کو آسمان طرف ڈھونڈنا چاہیے، زمین میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے معبود کو بولے آسمان اوپر رہتا ہے، اب اوپر ڈھونڈنا چھوڑ زمین میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج مسجد پر بنائی ہے، خانقاہوں پر بنائی ہے، درگاہوں پر بنائی ہے، مدرسوں پر بنائی ہے۔ آج جہاں جگہ ٹوپی والا گردن کاٹنے کو تیار ہے، سامنے والا بند کر دیں سب فالتو باتیں، تو جو ہے وہی رہے گا۔ ہم سنی ہیں، الحمدللہ، ہم نیاز کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ نہیں کرتے مت کریں، مگر تفرقے میں مت بٹیں، بند کر دیجئے سب، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، کلمے کے نام پر ایک ہو جائیں۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں ہندوستان میں سچائی سے اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے، ایک ہو جاؤ، ایک چھت کے نیچے نہیں، ایک جھنڈے کے نیچے چلے جاؤ۔ آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو، ہم اپنی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مت جھگڑو۔ آج جسے بولنا نہیں آتا، ہوٹل کے کرسی بیٹھ کر وہ ایسا وہ ایسا سب گستاخیاں کر رہے، بند کر دو۔ آج میں اعلان کرتا ہوں، 1000 فتوے بھی میرے خلاف اگر آئیں گے تو الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم چھوڑنے والے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جن جن تنظیموں نے فتویٰ دیا ہے، ان تنظیموں کا نام میرے پاس نہیں، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے۔ سب یہی کہ کوئی ٹیپو کے ہے، کوئی چمن نگر، کوئی آزاد نگر، کوئی یہاں کے، دو لوگ کی تنظیم میں آگے فتویٰ دے رہے۔ ہم تیرے فتوے، تجھے تو پیشاب کرنے کے بعد کتنے پانی سے استنجا کرنا چاہیے اس کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہم پر فتویٰ لگاتا ہے۔ سنو بات، مفتی اسماعیل قاسمی ایسی شخصیت ہے، میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، کسی مسلک کا بھی وہ عالم ہو مگر عالم ہے، کسی بھی جماعت کا عالم ہو مگر عالم ہے۔ اگر اسے کہا جائے یہ کھانا کھاؤ، 3 بار سوچے گا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، پہلے سوچے گا، پھر پوچھے گا، پھر کھائے گا۔ اب بھائی تم سے اگر پوچھ کہا جائے کھا لو تو ٹنگلیاں اٹھا کر نوچنا شروع کر دو گے، حرام ہے کہ حلال، یہ تم کو سمجھے گا نہیں۔ یہ سوچ کر ہم نے مفتی صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ اور ابھی مفتی صاحب کا فیصل ہوا، آپ کو معلوم ہے کیوں ہوا؟ نہیں معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے انہیں اٹیک کیوں آیا؟ نہیں معلوم ہے۔ مفتی صاحب کو اٹیک کیوں آیا ہم بتاتے ہیں، آپ سنتے چلیے۔ پہلے واقعہ بیان۔ اللہ کا ایک ولی ہے، ابھی فتویٰ لگ جائے گا تم نے مطلب کو ولی کہہ دیا، تو ولی کو پہچانتا، ولی کس کو کہتے ہیں؟ بکھرے بال، پھٹے کپڑے، ٹوٹے چپل، بڑے ناخن، تم پہچان نہیں پاؤ گے۔
وہ اللہ کا بندہ نیک ہوگا. اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اسی قسم کو پورا فرما دے گا. اس بھیس میں ولی ہوا کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے سر پہ تاج بھی ہو, عالیشان لباس بھی ہو, عالیشان جوتی بھی ہو, نگینے والی انگوٹھی بھی ہو, اور جاؤ جلال بھی ہو, وہ بھی اللہ کا ولی ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ لیجئے, بادشاہ کی کرسی بیٹھا ہے اور اللہ کا ولی ہے, مجدد بھی ہے. وہ کیا سمجھتے ہمیں سکھاتے ہو؟ اللہ کا ولی ہے, پھٹا لباس ہے, بال بکھرا ہے, ٹوٹا ہوا چپل جوتی ہے, پانی گر رہا ہے, زمین ہے, اور چلے جا رہے ہیں مستی میں. میں نے کہا اپنے گھر کو خانقاہ بنا دو, اپنے گھر کو خانقاہ بناؤ. 5 منٹ 10 منٹ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. اتنا کہنا شروع کر دو, سب سمجھ میں آ جائے گا. وہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے, جوتیاں ٹوٹی ہے, کچڑ اچھلتا ہے, چھٹا لوگوں پر جاتا ہے. ایک حلوائی نے بلایا. حلوائی کو جو دعا ملی ہے نا, یہ بزرگوں سے ملی ہے, جو جلیبی تل کے باہر رکھتے, مٹی بھی آتی, مکھی بھی آتی, اور پھر دکھ جاتا تھالا صاحب. یہ دعائیں ہیں پیارے ان کو, ہاں دعائیں ہیں. حلوائی نے بولا بابا ادھر آؤ, بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے, بارش کے موسم گیلے ہو گئے ہیں, غور سے سننا. میں ایک بہت بڑا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک پیالہ دودھ دیا, ایک پلیٹ میں جلیبی دیا. اگر آپ کھا کے دودھ پی لو تو گرما جاؤ گے. او اللہ کا بندہ, او اللہ کا ولی, او مزو, جلیبی کھایا, دودھ پیا, اور دعا دیتا ہوا نکل گیا لا الہ الا اللہ. چل دیا آگے. اور ایسے کھٹ منڈو لوگ ہمیں مسئلہ بتاتے, ہم کو فتوا دیتے, ہمارے نام سے واٹس ایپ گھماتے. یہ ہم نے تو اول دن کہہ دیا تھا مفتی صاحب, کوئی طاقت تمہیں جیتنے سے نہیں روک سکتی. میں بولا سبحان اللہ, پوچھو. اور ہم نے ہر جلسے میں آخری میں کہا تھا, صبح کی نماز پڑھ کے گھر سے باہر جاؤ, پولنگ بوتھ پر پہنچو, بٹن 5 نمبر دباؤ, پتنگ کو اڑاؤ, مفتی صاحب کو جتاؤ, اسمبلی میں پہنچاؤ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میں ہر جلسے میں کہتا رہا. اور سنو, آگے بڑھے تو ایسے پاؤ بنان برادر ہمارے صاحب جاتے. ایسے ہی ایک شخص اپنی محبوبہ کو لے کر ایک مکان کے چھجے کے نیچے بیٹھا مستی کر رہا تھا. عاشق و معشوق, حسنامت بہت بڑا واقعہ بتا رہا ہوں. عاشق و معشوق مدرگون کر رہے تھے. آئیے اللہ کا ولی جا رہا ہے, کچڑ زمین پہ, جوتا ٹوٹا ہوا ہے, کچڑ اچھلا, جوتے سے اس کا چھینٹا اس کے معصوم کے کپڑے پر لگ گیا اڑ کر. اب عاشق کو جلال آ گیا, عاشق کو غصہ آ گیا, دوڑ کر پکڑا, اللہ والے کو پکڑا, اللہ کے ولی کو پکڑا, عالم حافظ قاری کو پکڑا, نیک بندے کو پکڑا, اللہ جیسے چاہتا اس کو پکڑا, اور کہا تو نے صبر کر نہیں چلا, تیرے جوتے سے اچھلنے والا کیچڑ میرے محبوبہ کے دامن کو داغدار کر دیا. اتنا کہا اور اپنے ہاتھ کو اٹھایا, اللہ کے ولی کو 4-5 تھپڑ مار دیا. اللہ کے ولی کو 4-5 تھپڑ مار دیا اور آگے بیٹھ گیا. اب بابا چل دیے. کیا بولے معلوم ہے؟ سننا. بولے اللہ کہیں دودھ پلاتا ہے, کہیں جلیبی کھلاتا ہے, کہیں تھپڑ کھلاتا ہے, یہ تیری مرضی تو کیا کیا کرواتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. آگے چلے, آواز آئی بابا روکو, رک گئے. کیا بات ہے, تو نے بد دعا دے دیا؟ بولے اللہ والوں کا ہم بد دعا دینا نہیں ہے, ہم تو دعا دیتے ہیں. بولے مر گیا. بولے کون؟ جو تم کو مارا تھا. کیسے مر گیا؟ بولے محبوبہ نے کہا کپڑا سکھانے کے لیے چھت پر میں ڈالی تھی, پانی تیز ہونے والا ہے, جلدی جاؤ کپڑے اتار کر لاؤ, یہ کپڑا گندا ہو گیا ہے, مجھے کپڑا بدلنا ہے. اس کا معصوم چھت پر گیا, بلڈنگ پر گیا کپڑا اتارنے, اور روز روز کی بارش سے چھت پر کائی جم گئی تھی اور ٹیرس تھا نہیں, پاؤں پھسلا, زمین پہ گرا, وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, مر گیا.
تم نے بددعا کیوں دے دیے؟ اللہ کا ولی کہتا ہے اللہ کا ولی بددعا نہیں دیتا۔ مفتی اسماعیل قاسمی، تمہاری ہمت کو سلام، تمہاری ضرورت کو سلام، تمہاری بہادری کو سلام۔ خود کو قانونی کا جلسہ تھا، جب جلسہ ختم ہوا ہم نے ان کے کان میں کہا تھوڑی سی برفی پیورا کھا لو۔ بولے صوفی صاحب 400 پر مجھے شوگر ہو گیا ہے، ہمیں جانا پہ آرام کرو۔ میں نے کہا جا کے آرام کرو۔ اترے وہاں سے چلے، کسومبا روڈ پر ان جاہلوں نے، ان بدماشوں نے، ان 420 نے، اسلام کے دشمنوں نے، عالم کے دشمنوں نے مفتی صاحب کو دھکا دیا۔ کوئی کی کیوں نہیں، ان کے دل پر لگ گیا۔ آپ کو معلوم ہے خدا کی قسم اگر مفتی صاحب اس ٹائم بتا دیے ہوتے تو مجھے کوئی کمزور مت سمجھنا پیارے، میں تو اچھی اچھوں کے بوٹیاں نکال لوں باہر۔ اللہ نے طاقت دیا ہے مجھے، خیال کرنا پڑتا ہے۔ میں اللہ کے سب ڈرتا نہیں۔ مفتی صاحب نہیں بتائے، ان کو احساس ہوا، ان کو صدمہ ہوا، دل میں تکلیف اٹھی، سیدھے دواخانے پہنچ گئے۔ جب میں دواخانے میں گیا ان کے بہنوئی اور بہن جو دواخانہ چلاتے ہیں خانقاہ کے نیچے وہ موجود تھے۔ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی، اللہ کرم فرمائے گا۔ فوٹو نہیں کھنچاتے جلدی میں، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی، ایسے بنائیے لے کے میں چوم لیا۔ ہم کہ تمہیں رہنا ہے، ابھی جانا نہیں ہے، قوم کا کام کرنا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، بائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ابھی اٹھنا ہے۔ بولے صبح آپ دعا کرو۔ ہم کہا اٹھو یار کچھ نہیں ہوگا۔ آخر وہ گئے، ان کا آپریشن ہوا۔ یہ تو بعد میں معلوم پڑا ان کو صدمہ لگ گیا تھا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے یہ ہارا کیوں، یہ ہارا کیوں، رکشہ پلٹی کیوں؟ میں نے بتایا وہاں پر تماچا مارا، چھت پہ گیا، نیچے آیا، ختم۔ یہاں پر اس کے یاروں نے دھکا دیا۔ مفتی صاحب صبر کیے، اللہ صبر نہیں کرتا۔ اس نے کہا میرے بندے کو دھکا دیا، تو بھی جا، تو بھی جا، بولو ہاتھ تالی بجاؤ، تم بھی جا، ہار جا۔ 162 ووٹ سے مفتی صاحب جیت گئے۔ اس واقعے سے میں اعلان کرتا ہوں مفتی صاحب اچھے ہیں، اچھے ہیں، اچھے ہیں، انشاءاللہ اچھے رہیں گے، گاؤں کا کام بھی کریں گے، وکاس بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پتنگ پتنگ پتنگ، ارے اڑانا پتنگ، ہو گئی ہو گئی اڑ گئی، آسمان کو چھو گئی، مفتی صاحب کو سبری پہنچا دیا۔ السلام۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب